السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظر بد. گزشتہ لیکچر میں آپ نے یہ سیکھا تھا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اختصاراً میں نے اس کا علاج ذکر کیا تھا، جس کے متعلق تفصیلاً انشاءاللہ بات آئندہ لیکچرز میں ہوگی. آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے نظر بد کے حوالے سے. یہ لیکچر بہت اہم ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ اصل میں بیماری وہ ہے کہ جو اکثر اوقات لگ جاتی ہے. کوئی شخص نہ بھی چاہتا ہو کسی کو لگانا تو اس کی نظر بھی فطری طور پر لگ جاتی ہے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نظر کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے. نظر بد کیا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں پہلے ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جانتے ہیں، پھر بات مزید واضح ہو جائے گی. عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے. ولو كان شیء سابق القدر، اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے کر جانے والی ہوتی، سبقت العین، تو نظر جو ہے وہ تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی. وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، بس جب تم سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے کہ تم اپنے غسل کا پانی دو یا وضو کر کے مجھے پانی دو، فَاغْسِلُوا، تو تم ایسا کرو، تم پانی دو یا اپنے غسل کا پانی دو یا وضو کا پانی دو. اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نظر جو ہے اس کا لگ جانا حق ہے، سچ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. نظر کیوں لگتی ہے؟ آپ کسی کے سامنے خوبصورت بن کے رہیں، یا آپ کے پاس کوئی دولت ہو، یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو دیکھنے والے کے پاس نہ ہو، اور وہ اس کو حیران کر دے، تو حیرانی کے عالم میں جو وہ دیکھتا ہے اس کی نظر سے کوئی ایک خاص قسم کی شعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی ایسی تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ ان کا اثر جو ہے جس کو وہ دیکھتا ہے اس پر پڑ جاتا ہے. اس صورت میں جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے. اسے کہتے ہیں نظر کا لگ جانا، نظر کا لگ جانا. آج سے اگر یہ جدید دور ہے، اس میں تو ہم یہ ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں کہ آنکھ کے اندر تاثیر کیسے ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ 1400 سال پہلے کی نظر سے سوچیں تو دیکھیے صحابہ کرام کا ایمان بالغیب تھا. وہ وجوہات میں نہیں جاتے تھے کہ اچھا نظر لگتی ہے تو نظر کی تاثیر کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ کیسے تیسے میں نہیں جاتے تھے. وہ صرف اور صرف آمنا سمعنا و اطعنا، اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی ہوتی فوراً اس پر ایمان لے آتے. جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ابو جہل نے پوچھا کہ کیا تم ایسے آدمی پر یقین رکھتے ہو کہ کوئی کہے کہ میں نے ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیا ہے، زمینی سفر کیا ہے جس کی مسافت 1 ماہ کے برابر ہو؟ کیا تم ایسے شخص پر یقین رکھو گے کہ جو کہے کہ میں ایک ہی رات میں جو ہے وہ 7 آسمانوں کا سیر بھی کر کے آیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کہنے لگے اچھا تم ذرا مجھے یقین سے کہو کہ کوئی بھی شخص ایسی بات کہے تم اس پر یقین کرو گے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ تو کیسے ممکن ہے؟ تو کہنے لگے تو پھر جو تمہارے جو دوست ہیں نا، جب تمہارے یار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسی بات کہتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ بات سنی، کہا اگر انہوں نے کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہے. پھر کہا انہوں نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا میں اس پر یقین رکھتا ہوں، جو انہوں نے کہا ہے سچ ہے. انہوں نے جو سفر کیا ہے، جو بتایا ہے، وہ سفر حقیقتاً کیا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. تو وہاں سے پھر ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ صدیق. یہ تھا ان کا ایمان. اگر ہم 1400 سال پہلے کی نظر سے دیکھیں
تو ہمیں جو ہے وہ لگے کہ آنکھ کے اندر تاثیر کیسے ہو سکتی ہے، لیکن آج اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آنکھ کے اندر تاثیر ہوتی ہے، آنکھ کے اندر کوئی خاص قسم کی شعاعیں ہوتی ہیں جن کی تاثیر، جن کا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایسی ایسی لیزر، ایسی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ لیزر کے ذریعے آپ کسی لیزر کو کسی یعنی کہ جسم میں داخل کر کے آپ ہڈی کا آپریٹ کر سکتے ہیں، آنکھوں کا آپریٹ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ فضا میں اڑنے والی چیز جو ہے اس کو بھی آپ لیزر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نشانہ کر سکتے ہیں، اسے گرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو آنکھ ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لینز رکھے ہیں اس کے اندر بھی تاثیر ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیات رکھی ہیں، ایسی چیزیں رکھی ہیں جو دوسروں کو جا کے ہٹ کرتی ہیں، دوسروں کو جا کر جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے. العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے. ولو کان شیء سابق القدر، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جو تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی ہوتی تو آنکھ جو ہے نظر کا لگ جانا اس سے سبقت لے جاتا. تقدیر سبقت کیسے لے جاتی ہے؟ تقدیر کیسے سبقت لے کر جاتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ روڈ پر جا رہا ہے، حقیقتاً وہاں پر کوئی امکان نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ کا، کوئی حادثے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی کوئی صورتحال بنتی ہے اور اس کو جو ہے نا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر جو ہے وہ کس چیز پر سبقت لے جائے. ٹھیک ہے، تقدیر جو ہے وہ کس چیز پر غالب آ جائے اور وہ جو کام ہو کے رہے. ٹھیک ہے، اس طرح کوئی انسان جو ہے وہ بالکل صحت مند اور صحیح حالت میں ہو، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بیٹھا ہو، وہ ہر اعتبار سے وہ درست ہو، ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن اچانک جو ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی تکلیف کے وہ جو ہے وہ اس کی روح نکل جائے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے تقدیر سبقت لے جانا. تو اس کی دیگر اور بھی بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو تقدیر جو ہے ہمیشہ وہی سبقت لے کر جاتی ہے، لیکن اگر تقدیر سے بھی کوئی چیز سبقت لے کر جانے والی ہوتی تو وہ آنکھ ہوتی، یعنی کہ آنکھ کا لگ جانا نظر ہوتی. اس کے بعد اگلی چیز ہے نظر لگنا شرعی اور حسی طور پر ثابت ہے. نظر کا لگ جانا شرعی اور حسی طور پر ثابت ہے. کیسے؟ ارشاد باری تعالی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، قریب ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ آپ کو پھسلا دیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو ایسی ایسی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی نظروں کے ساتھ ہی آپ کو پھسلا دیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آنکھوں میں تاثیر ہے، آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ جو دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے. جب ہم انشاءاللہ اس کا دم وغیرہ پڑھیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ میں یہ تذکرہ کروں گا اس آیت کا مزید. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ آپ کو نظر لگا دیں گے، یعنی کہ کفار جو وہ آپ کو نظر لگا دیں گے. اس نظر سے وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو اپنی نظروں کے ساتھ پھسلا دیں. نظر بد کی تاثیر کے حوالے سے مزید اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر، آنکھ جو ہے وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے. اور اس طرح وتدخل الجمل القدر، اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے. اگر کوئی شخص کسی آدمی کو نظر لگا دے، یعنی کہ کسی شخص کو یا کسی آدمی کو نظر لگ جائے، اگر وہ نظر اتنی سخت ہو تو یہ بعید نہیں ہوتا کہ وہ شخص جو قبر تک پہنچ جائے. اور اس طرح یہ بعید بھی نہیں ہوتا کہ کسی کی کوئی چیز کو، یعنی کہ اونٹ کو، جانور کو نظر لگ جائے اور جو ہے وہ ذبح ہونے کے قریب تک نہ پہنچ جائے، یعنی کہ بیمار ہو جائے، گر جائے. ٹھیک ہے، تو پھر مجبوراً لوگ اس کو پھر ذبح کر دیتے ہیں. تو نظر کا لگ جانا وہ حق ہے، یقینی ہے، اکثر لگ جاتی. یہ بیماری بہت عام ہوتی ہے. نظر لگنے سے پہلے احتیاطی تدابیر، اگر کسی کو نظر نہیں لگی تو اسے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ وہ ابھی تک اس طرح کی آزمائش سے بچا ہوا ہے. تو اسے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ معوذتین پڑھنا. معوذتین کسے کہتے ہیں؟ سورہ فلق، سورہ ناس، خصوصاً سورہ فلق پڑھنا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد اذا حسد، یہ ومن شر حاسد اذا حسد، نظر جو ہے وہ عام طور پر ایک جو دل میں اٹھنے والی خواہش ہوتی ہے یا بعض دفعہ حسد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نظر لگتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کی کبھی نظر کسی دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو آپ جو ہے کوئی بھی چیز دیکھیں، حیران ہونے کی بجائے پڑھیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے اپنے گھر بنانے کے بعد اس کے اوپر بڑا سارا لکھ دیتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، ایک اچھا ہے کنسیپٹ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا پڑھنا، جس کو نظر لگنے کا اندیشہ ہو اس کو اسے بھی، اور جس کو یہ ہو کہ اس کی نظر کسی کو لگ جاتی ہے وہ بھی یہ دعا پڑھا کرے۔ اس طرح برکت کی دعا دینا، اگر آپ کو یہ ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو آپ کی نظر نہ لگے، تو آپ کوئی چیز دیکھیں حیران ہونے کی بجائے اس کو دعا دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اچھی اچھی کسی کو دعا دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کو صحت دے، آپ کو مزید ترقی دے، مزید توفیق دے، وغیرہ وغیرہ اچھے کلمات کے ساتھ اس کو دعا دے دینا۔ جو نظر لگانے میں معروف ہو اس سے بچ کر رہنا، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو اکثر چیز دیکھتا ہے نعمت اور ماشاء اللہ نہیں کہتا، بلکہ حیران ہو جاتا ہے، اور عجیب عجیب طرح کے سوالات کرتا ہے، تو ایسے شخص جو ہے وہ نعمت کو چھپا کے رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی اس سے دور رکھنا چاہیے، اس کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو بھی لے کے آنا چاہیے، اور اپنی نعمت کو بھی اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ اگر دیکھ لیں کہ اچھا اچھا کیا بات ہے، اچھا اچھا یہ بھی ہو گیا ہے، یہ بھی تم نے لے لیا، کیا بات ہے، اچھا، تو اس طرح کر کے وہ حیرانی کی حالت کیا بات ہے، تو اس طرح کر کے جو کہتے ہیں نا، ایسے لوگوں کی اکثر جو ہے نظر لگ جاتی ہے، تو ایسے شخص کے سامنے جو ہے نعمت کا عام طور پر تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے نا تھوڑا سا بندے کو سائڈ پہ ہو گیا رہنا چاہیے۔ اس طرح جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے توکل، اللہ رب العزت پر توکل کرنا کہ مجھے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں اجازت نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا اذن نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں لگ سکتی، اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی اذن ہوتا ہے کہ کسی کی نظر کسی کو لگ جاتی ہے۔ کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں جو اذکار وغیرہ اور ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے والد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو عزیز مصر کے پاس بھیجا تو انہیں کیا کہا کہ بیٹا تم سب نے جو ہے اکٹھے دروازے سے داخل نہیں ہونا، یہ نہ ہو کہ تم کو جو ہے وہ کسی کی نظر لگ جائے، کیونکہ سارے نوجوان تھے، ٹھیک ہے، نوجوان تھے، ایک جیسے تھے، خوبصورت تھے، تو انہوں نے کہا کہ کہیں جو ہے میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے، انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تم نے وہاں داخل ہونا تو اکٹھے داخل نہیں ہونا، الگ الگ داخل ہونا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ واہ سارے بھائی ہیں اور سارے جوان ہیں، بڑے اکٹھے رہتے ہیں، تو جب ایسی چیز ہوتی ہے نا تو پھر لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، تو ساتھ میں یہ کہا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ کلمہ انہوں نے بولا، تو تو ساتھ میں بولا کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، ہم تو بس تھوڑا سا یہ تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، تو یہ ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ اس کے بعد عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ پر ہی یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اور شرکیہ جو افعال ہیں، شرکیہ جو چیزیں ہیں ان سے دور رہنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں اور گاڑی لینے کے بعد ایک جوتا اس کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، کالا کپڑا اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، بھئی یہ کہاں سے سیکھا آپ نے، یہ کیا ہے، یہ توہمات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کپڑا لٹکانے سے، جوتا لٹکانے سے نظر بد نہیں جاتی، اس طرح کسی کی نظر سے نہیں بچا جا سکتا۔ اگر نظر سے بچنا ہے تو آپ لکھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، نظر سے بچنا ہے آپ صبح شام کے اذکار کریں، اپنی چیز کو جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہی خطرہ ہے تو اس کو دم کر دیں، ٹھیک ہے، اس پر آیت الکرسی پڑھ کے آخری 3 قل پڑھ کے اس پہ پھونک دیں، ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہی خطرہ ہے، نہیں تو جو ہے وہ آپ خود ہی اذکار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے آپ کے مال کی بھی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے۔ جی عقیدہ توحید انسان کو جو ہے اس پر کاربند رہنا چاہیے۔ اس کے بعد صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں کا اہتمام جو ہم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس طرح حادثت سے
نعمت کو بچا کر رکھنا. اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے حسد کرتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ اپنی نعمت کو بچا کے رکھنا چاہیے کہ وہ جو آپ کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا سکے. اب ہم آتے ہیں نظر بد کی علامات کی جانب. کسی کو اگر نظر بد لگ گئی ہو تو وہ کیسے پہچانے کہ اسے نظر بد لگ چکی ہے؟ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے نظر لگنا تو معروف بات ہے. یہ مزید یہاں پر بات آ گئی ہے تعجب کی. اچھا، لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ایکٹرز ہوتی ہیں بڑی خوبصورت خواتین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو بڑے بڑے عہدوں پر لوگ ہوتے ہیں، ان کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ ان کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ کوئی جواب دے گا؟ جی آج بس کلاس کے درمیان میں سوال پوچھ رہا ہوں، کون جواب دے گا اس کا؟ کیا پتا ان کو بھی نظر لگتی ہو، ہمیں کیا معلوم. جی جزاک اللہ، میں بتاتا ہوں. بارک اللہ. اکثر اوقات جو ہے انہیں نظر نہیں لگتی، اور اب بتاتا ہوں انہیں نظر کیوں نہیں لگتی. اس لیے نہیں لگتی کیونکہ وہ ایک چیز میں معروف ہوتے ہیں. ایک چیز میں معروف ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ان کے پاس حسن ہے، ان کے پاس دولت ہے، مال ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. اب ہمارے خان صاحب ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب، اگر ہمارے پاس لینڈ کروزر میں سفر کریں، پروٹوکول میں سفر کریں، ہیلی کاپٹر میں سفر کریں، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز بدل کے آ جائیں، وہ کسی کو حیران نہیں کرے گی، کسی کو تعجب میں ڈالے گی نہیں کہ بھائی بادشاہ ہیں، اس سے کیا ہے، وہ تو مالدار آدمی ہیں، کچھ بھی خرید سکتے ہیں، کچھ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو نظر نہیں لگتی کیونکہ تعجب نہیں ہوتا، تعجب کا شکار نہیں ہوا جاتا ایسے لوگوں کو دیکھ کر. تو جب عام آدمی، کوئی غریب یا درمیانی طبقے کا شخص جو ہے، جب وہ کوئی چیز اس کے پاس اچھی نعمت آ جاتی ہے یا یکدم وہ امیر ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو حیران کر دیتا ہے. اس صورت میں جو نظر لگ جانا اس کے بہت چانسز ہوتے ہیں اور اکثر اسے نظر لگ جاتی ہے، یعنی کہ تعجب کی وجہ سے نظر لگ جاتی ہے. یعنی کہ وہ چیز جو دوسرے کو حیران میں ڈال دے، حیران میں ڈال دینے والی چیز جو ہے وہ نظر کا باعث بن جاتی ہے. اس طرح یہ یاد بھی رہے کہ تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ اکثر ایسا ہوتا بھی ہے. اپنے بچوں کو بھی دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے، ان کو دعا دینی چاہیے، اور صرف جو ہے وہ ان کو تعجب سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے. اس کے بعد نظر و حسد کی وہ علامات جو جادو اور اس میں فرق کرتی ہیں وہ ابھی میں اب ذکر کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ نظر کے ساتھ بھی جن چمٹ جاتے ہیں، یعنی کہ جب کسی کی نظر دوسرے پر اثر کرتی ہے نا، کسی کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ شیاطین بھی پھر اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. تو کچھ علامات ایسی ہیں جو جادو سے ملتی جلتی ہوتی ہیں نظر کی بھی، لیکن کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو جادو اور ان دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے، نظر کے درمیان. ان میں کیا ہے؟ اچھا، درد کا جو ہے آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا، اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھوں پاؤں کی کناروں میں پھیل جانا، ٹھیک ہے. جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا، بہت زیادہ پیشاب آنا، قضاء حاجت کے لیے جانا، بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر میں، دل کی دھڑکن کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، اس طرح موت کا خوف. چہرے کا یہ موت کا خوف یہ بھی بہت اہم علامت ہے. اس طرح چہرے کا زردی مائل ہو جانا، تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا، یہ بھی بہت اہم ترین علامت ہے. یعنی کہ کثرت سے جمائیاں آنا، نماز، روزہ اور اس طرح کوئی تلاوت وغیرہ کے درمیان بہت زیادہ جمائیاں آنا، اور اس طرح آنسوؤں کا بہنا. جمائی آئے تو جمائی کے ساتھ آنسو کا بہنا، آنسو کا نکلنا، تو اس کا مطلب ہے شخص کو کوئی نظر لگی ہوئی ہے. اس طرح آدھے سر کا درد جو ہے یہ بھی نظر وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے. آدھے سر کا درد، جمائیاں، ٹھیک ہے، اور جمائی کے ساتھ آنسو کا نکلنا. جمائیاں کب آنا؟ جب نماز، تلاوت وغیرہ اس میں بندہ مشہور ہو. تو یہ اس کے کچھ علامات ہیں. اس طرح
مزید علامات بھی ہیں، پڑھائی اور کام سے دل وغیرہ کا اچانک جو ہے وہ انسان جو ہے اس کا دل اٹھ جائے پڑھائی سے. ایک بچہ بڑا اچھا پڑھتا ہو، ٹھیک ہے، بڑے اچھے نمبرز لیتا ہو اور اس کا اچھا رزلٹ آیا ہو، لوگ پھر جو ہے وہ اس کو دعا نہیں دیتے، ماشاء اللہ نہیں کہتے، تو یکدم جو ہے اس کا دل جو ہے وہ اچانک وہ ہٹ جاتا ہے تعلیم سے، یا اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ نظر وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اس طرح مسلسل تھوک بہنا، جھانکی مانی یا سفید بلغم کا آنا، سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا، جسم میں خارش یا چونٹیاں رینگتی محسوس کرنا، یہ ایک اس میں بھی گزری تھی، یعنی کہ دم کے دوران یہ علامت ظاہر ہوتی ہے جس کو جادو وغیرہ ہو. آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں، یہ آنکھیں نا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار بھی نہیں ہوتا، آنکھیں جو ہے یکدم پھڑپھڑانا شروع ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ پھڑپھڑا رہی ہوتی ہے، یہ عام طور پر نظر وغیرہ سے ہوتا ہے. ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا، جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، یعنی کہ بسا کا ہوتا ہے انسان جو ہے اپنی بڑی اچھی پرسنالٹی بنا کے رکھتا ہے، پرسنالٹی بنا کے رکھنے والا شخص اچانک اپنی پرسنالٹی سے، اپنے یعنی کہ خوبصورتی سے جو ہے بے غافل ہو جائے، نہ کپڑوں کا خیال رکھنا شروع کرے، یعنی کہ جیسا بس اچانک جو ہے وہ سادگی اختیار کر لے، اچانک سادہ ہو جانا، دوسرے الفاظ میں کہ بڑی اچھی پرسنالٹی والا شخص جو ہے وہ اچانک سادہ بن جائے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی عام طور پر جو ہے وہ نظر وغیرہ کے لگ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا، پلکوں اور بھوؤں پر بوجھ، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک، یہ جادو وغیرہ میں بھی تھی، جوڑوں میں بوجھ کا محسوس کرنا. تو یہ چند علامات ہیں جو نظر لگنے والے میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان میں یہ بہت اہم ہے، بچوں میں یہ بہت اہم ہے، اور اس طرح یہ بھی بہت اہم ہے، ساری اہم ہے. اگر آپ ان کو اچھی طرح اگر سمجھ لیں، آپ کو فرق محسوس ہو جائے کہ اس کو نظر لگی ہے یا نہیں لگی. اس کے بعد نظر بد کا مسنون علاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا علاج کیسے ثابت ہے اور وہ کس طرح کا علاج ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی رنگت بھی بہت وائٹ تھی اور بڑے خوبصورت تھے. یہ ایک دفعہ نہا رہے تھے. اصل میں ہوتا تھا پہلے کہ اتنے کوئی غسل خانے اور اس طرح الگ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو مرد جو ہے وہ جس طرح عام طور پر ہمارا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لوگ نہر میں نہا رہے ہوتے ہیں، اگر اس کا پانی اچھا صاف ہے، ٹیوب ویل میں نہا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نہا رہے تھے. تو ان کے پاس سے جو ہے نا ایک صحابی عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا گزر ہوا تو انہیں دیکھنے لگے، دیکھا کہ اتنا خوبصورت جسم، اور کہنے لگے، لاپرواہی میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کبھی جو ہے وہ یعنی کہ کسی کا بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. تو ابھی انہوں نے یہ بات کی ہی تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گش کھا کر گر گئے، فوراً گر گئے، بے ہوش ہو گئے. اب انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ سہل کی خبر لیجئے جو چکرا کر گر پڑے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم لوگوں کا گمان کس پر ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ عامر بن ربیہ پر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کس بنیاد پر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ یعنی کہ آپ نے پھر یہ الفاظ ڈانٹ پلاتے ہوئے فرمائے کہ کس وجہ سے تم جو ہے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یعنی کہ جو نظر لگانے والا ہوتا ہے اصل میں وہ قاتل ہی ہوتا ہے، وہ ماشاء اللہ نہیں کہتا، کوئی اچھے لفظ نہیں بولتا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہاں پر کیا کہا تھا کہ اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کسی پردنشی کا بھی نہیں دیکھا. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو وہ چکرا کر گر پڑے. تم لوگوں کا گمان کس پر ہے؟ تو بتایا انہوں نے. تو پھر آپ سے ڈانٹ پلائی کہ کس بنیاد پر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اس کے دل کو بھا جائے تو اسے اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے. پھر آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور عامر کو حکم دیا کہ وضو کریں.
تو انہوں نے اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کونیوں تک اور اپنے دونوں گھٹنے اور تہبند کے اندر کا حصہ دھویا، اور آپ علیہ السلام نے انہیں سال پر وہی پانی ڈالنے کا حکم دیا۔ سفیان کہتے ہیں، راوی ہیں، کہ آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ برتن کو ان کے پیچھے سے ان پر انڈیل دیں، یعنی کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے، کمر سے سر کے نیچے اور کمر کے اوپر، یعنی وہاں پر انہیں کہا کہ وہاں پر اس پانی کو جو ہے انڈیل دے، تو پانی وہاں پر انڈیل دیا گیا ان کے جسم پر۔ تو جیسے ہی پانی انڈیلا گیا ان کو فوراً ہوش آ گیا اور وہ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے۔ دیکھیے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نظر جو ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے، نظر کتنی خطرناک ہوتی ہے اور کتنی جلدی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس سے نظر کے حوالے سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دم بھی کیا تھا، اور کن الفاظ کے ساتھ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشتکیتا، کیا آپ کو تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ قال، آپ نے فرمایا بسم اللہ ارقیکا، یعنی کہ کس نے فرمایا؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کرتے ہوئے، بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیکا، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، من شر کل نفس، ہر اس جان کے شر سے، او عین حاسد، یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے، اللہ یشفیکا، اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ تو یہ دم کس نے کیا؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے کیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو یہ اسے کہتے ہیں دعائے جبریل یا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا دم۔ دم کے طریقے میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اور یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ بہت اہم الفاظ ہیں دم میں وغیرہ غلط کے نہیں حوالے بول سے۔ رہی ہوں، قاری صاحب جیسے آپ دعا پڑھنا شروع کر ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مائک بہت قریب ہے، جس کی وجہ سے سانس کی جو لا الہ الا اللہ، مجھے بھی آج بھی جو ہے نا کل کے ٹائم پر ہی جو ہے وہ انٹرنیٹ انسٹیبل ہونا شروع ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں کیا پرابلم ہے۔ ایک منٹ رکیے، میں ذرا اپنا وائی فائی کو دوبارہ آف کر کے اسے آن کرتا ہوں، اللہ کرے پرابلم جو ہے وہ سولو ہو جائے۔